ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ شان نزول۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات پر اپنی زوجہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ندامت ہوئی۔ یہ کلمہ زمانہ جاہلیت میں طلاق شمار کیا جاتا تھا، اس لیے حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے کہا، میرے خیال میں تو مجھ پر حرام ہو گئی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعات ذکر کیے اور عرض کیا، میرا مال ختم ہو چکا، ماں باپ وفات پا گئے، عمر زیادہ ہو گئی اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اگر انہیں ان کے باپ کے پاس چھوڑوں تو ہلاک ہو جائیں گے، اور اپنے ساتھ رکھوں تو بھوکے مر جائیں گے۔ اب ایسی کیا صورت ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے بارے میں میرے پاس کوئی حکم نہیں، یعنی ابھی تک زہار کے متعلق کوئی جدید حکم نازل نہیں ہوا، اور پرانا دستور یہی ہے کہ زہار سے عورت حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق کا لفظ نہیں کہا، وہ میرے بچوں کے باپ ہیں اور مجھے بہت ہی پیارے ہیں۔ اسی طرح وہ بار بار عرض کرتی رہیں، اور جب اپنی خواہش کے مطابق جواب نہ پایا تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگیں، یا اللہ عز و جل، میں تجھ سے اپنی محتاجی، بے کسی اور پریشان حالی کی شکایت کرتی ہوں۔ اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سے فرمایا، خاموش ہو جا اور دیکھ، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر وحی کے آثار ظاہر ہیں۔ جب وحی پوری ہو گئی تو ارشاد فرمایا، اپنے شوہر کو بلاؤ۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے حال، فاقے اور تنہائی کے شدید ہونے کی شکایت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی آپس میں ہونے والی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے اور اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مناجات کو سننے والا اور شکایت کنندہ کو دیکھنے والا ہے۔ نوٹ: خیال رہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و تکرار کرنا مخالفت یا مقابلے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ کرم طلب کرنے کے لیے تھا، اور اس سے اپنے دکھ درد کا اظہار مقصود تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت چونکہ آپ کی باندھی غلام ہے، اس لیے کرم طلب کرنے کے لیے آپ سے عرض و معروض کر سکتے ہیں۔ نیز یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر شکایت کرنی بری نہیں، بلکہ بے صبری والی شکایت کرنا برا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔